कल हमने 4 आयत पूरी कर ली थी। पांचवी आयत आज सूरह अल हुजरात की 5वीं आयत से आज तिलावत भी होगी और तर्जुमा भी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम खैरुल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह ला युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल-अद्ल वाक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीअुल्लाह व रसूलहू
لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وہ لوگ جو تجھے گھروں باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. الحجرات وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے جو اکٹھے ایک جگہ بنے ہوئے تھے. تو بعض لوگ جیسے کہ عام بد اخلاق عامت الناس کا طریق ہے دور دور سے آوازیں دینے لگ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے سامنے قرآن کریم کا یہ حکم تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی آواز ہلکی رکھو. ان کو باہر سے آواز دینا تو بہت بڑا جرم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اکثرهم لا یعقلون. وہی اجڑ لوگ ہیں احمق اکثر ان میں سے ہیں جن کو عقل ہی کوئی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو خود ان کی طرف باہر نکل آتا تو یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی آواز دینا تو درکنار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کھٹکھٹا کے تنگ بھی نہیں کرنا. انتظار کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر از خود باہر تشریف لائیں جیسے کہ نمازوں کے وقت آیا کرتے تھے یا دوسرے امور کے لیے. اس وقت تمہیں جو کہنا ہو حضور کہ وہ بے شک کہہ لو. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے. اس کو اے وہ لوگوں بھی پڑھ سکتے ہیں اے لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں. ایوہا کی وجہ سے وہ لفظ غالباً داخل کرنا مناسب ہوتا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ان جاکم فاسقم بنبین فتبینوا. جب تمہارے پاس کوئی بد کردار شخص خبر لے کے آئے تو اس کے متعلق پوری تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو. تصیبو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پھر جو کچھ تم کرو بعد میں اس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اب یہ جو لوگ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو جھوٹی خبریں لے کر آیا کرتے تھے اور وہ پینک پھیلانا چاہتے تھے. تو صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں کیونکہ آپ تو فوراً سمجھ جایا کرتے تھے
مومنوں کے لیے نصیحت ہے کہ اس قسم کے جو حالات جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ پینک پھیلانے کے لیے، غلط خبریں پھیلانے کے لیے مومنوں تک رسائی کرتے ہیں، اور جو نسبتاً سادہ لوگ ہوں وہ بعض دفعہ ان کی بات مان بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بنیادی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ شخص خود کیسا ہے۔ اگر خود خبر پہنچانے والا فاسق بد کردار ہو تو اسے اسی طرح رد کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ عموماً بدنیتی سے آیا کرتا ہے، اور فاسق کے بات کا اعتبار کا ویسے بھی کوئی موقع نہیں۔ یہاں اب یہ مضمون آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ عمداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی بجائے جو اول حق ہے کہ ان کو حضور تک بات پہنچائی جائے، لوگوں میں بات پھیلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تمہارا محافظ خدا نے رسول اللہ کو تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو تم، اگر بات رد کر کے ختم نہیں کرنی اور دل میں شک ہے کہ شاید کبھی کوئی جھوٹا بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جایا کرو۔ لَا یُطِیعُکُم فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّم، لیکن یاد رکھنا وہ ضروری نہیں وہ تمہاری بات مانے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر باتیں پہنچانے والوں کی باتیں مان لیا کرتے تو تمہیں بڑی مصیبت پڑتی، لعنتم، یعنی مصیبت میں تم مبتلا ہو جاتے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن تم سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر پوری طرح ایمان نہ لاؤ یا اس پر اطمینان قلب حاصل نہ کرو، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے یہاں تمام مدینے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہ مومن مراد ہیں جن کے دلوں کی تہ تک ایمان پہنچا ہوا ہے، اور وہ جن کو سرسری ایمان نصیب ہوا ہے وہ پیش نظر نہیں ہے اس آیت میں۔ تو ایسے تبھی فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، تمہارے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بہت گہری قدر و منزلت رکھ دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے، اسی سے تمہارے دل سجے ہوئے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کو تمہارے لیے سخت ناپسندیدہ بنا دیا ہے، والفسوق والعصیان، اور اسی طرح کفر اور بدعمالی اور نافرمانی، فسوق، بدعمالی والعصیان اور نافرمانی کو تمہارے لیے بہت مکروہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اس تعریف کے اندر آنے والے سارے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ ہدایت جن کو نصیب ہو جائے یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے نصیب ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ آنکھیں بند کر کے فضل نہیں دیا کرتا۔ واللہ علیم حکیم، وہ بہت علم رکھتا ہے اور بہت حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کون فضلوں اور انعامات کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کا آج کے زمانے پر بھی بڑا واضح اطلاق ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے مومن کہلانے والے اس پیغام پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ اخوہ نہیں ہے۔
چنانچہ اس آیت کریمہ کے مضمون کو غور سے سنیں تو پھر آپ کو میری اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ظاہر بات ہے کہ ایک حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے تو نہیں لڑ سکتے، ورنہ دوسری حکومتوں کو لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک حکومت کے اندر امن کا معاملہ حکومت کے سپرد ہوتا ہے، اور جہاں بھی کوئی ایسا فساد ہو حکومت اس کو جبراً ٹھیک کر دے گی، کیونکہ یہ بغاوت ہے۔ مگر یہاں بغاوت کی بات نہیں ہو رہی، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی نظام کے مطابق لازم نہیں کہ ایک ہی سیاسی مرکزی حکومت ہو جو تمام دنیا کی مسلمان حکومتوں پر حاکم ہو۔ دنیا میں بکثرت مسلمان حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک رشتہ ضرور ہوگا، اور وہ اخوت کا رشتہ ہے اور ایمان کا رشتہ ہے۔ لیکن غلط فہمیوں سے بعض دفعہ اس رشتے کے باوجود لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی ہے جس طرح۔ تو اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو لازم ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرواؤ، یا ان کی اصلاح کرو، یا ان کے درمیان ایسی بات کرو کہ دونوں کی اصلاح ہو جائے یا وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر تم دیکھو کہ ایک نے پر زیادتی کی تھی، اگر تو غلط فہمی کا معاملہ ہوا تو وہ دور ہو جائے گا اور تمہاری کوشش سے ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن اس دوران جب جھگڑے طے کروانے کے لیے ایک نمائندہ جماعت پہنچتی ہے، بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ دونوں طرف برابر کی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ ایک فریق لازماً دوسرے فریق کے خلاف زیادتی سے کام لے رہا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایسا محسوس کرو تو پھر تم سب کا فرض ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم سارے مل کر اس بغاوت کرنے والے فریق کے خلاف فوجی کارروائی کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی تعلیم کے مطابق اپنے جھگڑے طے کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ فَإِن فَات، پس جب وہ اس بات کی پر آمادہ ہو جائے، اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر ان کے درمیان اصلاح کرو یا صلح کراؤ عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، یعنی اس صلح کے دوران یہ بات نہیں دیکھنی کہ اس نے چونکہ باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا اس لیے آپس کے معاملات یا حقوق کے معاملات میں اس کا بد اثر اس پر پڑے۔ جب اس پہ قابو پا لیا جبر کے ساتھ، اور اس نے اپنے اثر تسلیم خم کر دیا کہ اب ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، جو فیصلہ کرو اللہ کی تعلیم کے مطابق، اس وقت تم نے ہرگز عدل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور عدل کی یہ تعلیم قرآن کریم کی دوسری آیات کے عین مطابق ہے، ہرگز عدل نہیں چھوڑنا خواہ قوم کے دشمنی ہی ہو۔ تو اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہو تو عدل سے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں کھینچنا۔ وَأَقْسِطُوا، عدل اور قسط میں کیا فرق ہے؟ اقسط کیوں فرمایا گیا ہے؟ مومن صاحب، ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کراؤ اور انصاف سے کام لو۔ وہاں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ انصاف کی اہمیت کو واضح کرنے کی خاطر خدا تعالیٰ نے
اقصتو کا لفظ استعمال کر لیا. اس میں لفظ کی تکرار سے جو تھوڑی سی ایک روانی میں کمی آ سکتی تھی وہ دور ہو گئی اور مضمون بس شدت کے ساتھ بیان ہو گیا. قسط کا جہاں تک تعلق ہے، میرے نزدیک عدل اور قسط میں چھوٹا سا ایک فرق ہے. عدل جو ہے وہ تو دو فریقوں کے درمیان بات تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قسط ایک ذاتی صفت ہے انصاف کی. اور مومن خواہ دو فریقوں کے جھگڑے میں ہو یا ویسے اپنی سیرت کو ڈھال رہا ہو، اس کی سیرت مبنی پر قسط ہوتی ہے. تو اس پہلو سے قسط کو عدل پر ایک فضیلت حاصل ہے کہ قسط والا شخص اپنی ذات کے اندر سیدھا رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کا رویہ انصاف کا ہوتا ہے. تو اقصتو سے مراد اپنی ان کی صفات حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ درمیان فیصلہ تو کر دو، لیکن ہر تمہارا فیصلہ قسط پر مبنی ہونا چاہیے، صرف اختلافی امور کے معاملے میں نہیں بلکہ فی ذاتہ ہی بھی قسط پر مبنی ہونا چاہیے. ان اللہ یحب، یہاں دیکھو مقسطین کے لیے اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، عادلین کے لیے نہیں. کئی ایسے عادل ہو سکتے ہیں جن سے اللہ محبت نہ کرتا ہو. دنیا میں بھی بڑے بڑے عادل دیکھے ہیں ہم نے جو معاملات میں عدل سے کام لیتے ہیں، مگر لازم نہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے. بس یہ جو میرا تاثر ہے کہ قسط ایک اندرونی صفت ہے جس میں جو ایمان باللہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کا اللہ سے تعلق ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی باوجود ان سب اختلافات کے اسلامی دنیا ایک بھائی چارے میں منسلک ہونی چاہیے. اور جب بھی اسلامی دنیا کے بھائی چارے میں فرق پڑے تو مومنوں کا فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کریں اور صلح کروائیں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اس کارروائی میں اللہ کا تقوی ضرور پیش نظر رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ جو صورتحال ہے اس کا آج کی دنیا سے بہت گہرا تعلق ہے. کتنے مسلمان ممالک کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور کب ہم نے دیکھا ہے کہ سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اس کو گھیرے میں لے لیں ان مسلمان ممالک کو اور چھوڑیں نہیں جب تک کہ وہ عدل کی طرف لوٹ نہ آئیں اور پھر ان کے ساتھ یہ اکٹھے قسط کا معاملہ نہ کر لیں. اب افغانستان میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے مدت سے، اس پہ شور ڈالتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں نے کر دیا یا ایران نے کروایا یا شمالی لوگوں نے کروایا. جو بھی ہے لڑنے والے مسلمان ہیں، لڑوانے والے اگر دہریہ بھی ہوں تو لڑنے والے مسلمان ہیں. تو اگر ان آیات پر عمل درآمد ہوتا تو ناممکن تھا کہ اسلامی دنیا میں اس قسم کے سیاسی اختلافات قتال اور جنگ پر منتج ہو جاتے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اخوہ نہیں ہے، کیونکہ اخوہ کے نتیجے کے طور پر خدا نے بات ان سے یہ توقع ان سے رکھی ہے. اگر اخوہ ہوتے تو ضرور یہ حرکتیں کرتے، یعنی ضرور یہ نیک کارروائی کرتے. کسی جگہ بھی نہیں کی انہوں نے. ایران عراق کی جنگ میں کب اکٹھے ہوئے تھے؟ جبکہ مغربی ممالک آپس میں اگر جو ان کا اختلاف ہو وہ دباؤ ضرور ڈالتے ہیں اور ٹھیک کروانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اسپین اور برٹن کی
لڑائی ہونے ہی والی تھی اختلافات کے نتیجے میں، جو سمندری کشتیوں اور مچھلیوں کے حقوق کے تعلق میں تھی۔ فرانس کی اور انگلستان کی صورتحال ایسی پیدا ہوتی رہی کہ جو لڑائی پر منتج ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے تو بھائی چارے کا سلوک کیا، سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور آخر مسئلے کو حل کر لیا۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ وہ مسلمان جن کو اتنی اعلیٰ تعلیم دی گئی تھی وہ اس کے فوائد سے محروم ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں مومن کا بھائی چارہ منفی رنگ میں متاثر ہوتا ہے؟ یہ سارا آنے والی تعلیم اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ بظاہر ایک معاملے کو چھوڑ کر ایک اور معاملہ اٹھا لیا گیا، حالانکہ ہرگز کوئی الگ معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں جو آنے والی ہیں کہ مومن کا بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے، ان امور پر نگرانی ضروری ہے یا عمل درآمد ضروری ہے۔ وہ اب یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے۔ اور ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری عالمی دنیا میں قوموں کا دوسری قوموں پر تمسخر ایک رواج بن گیا ہے، کسی معنی میں ہی صحیح، لیکن وہ کرتے ضرور ہیں، اور اس تمسخر کے نتیجے میں آپس میں بغض و عناد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوم تکبر کی روح سے کسی قوم سے تمسخر سے کام لے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو زیادہ اچھا کر دے اور اس کے دن پھیر دے۔ بس اس کا اطلاق معاشرے کی عمومی حالت پر ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق جو ہے اسی کی بات چلتی رہے۔ یہ ایک عمومی کیفیت ہے جس سے تمام مومنوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا معاشرہ خراب ہو جائے گا اگر ایک معاشرے کے اندر کسی قوم نے دوسری قوم سے تمسخر شروع کیا۔ اس آیت کی روشنی میں کئی قومیں مل کر ایک مسلمان حکومت قائم کر سکتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان حکومت کے اندر کئی قومیں شامل ہوا کرتی ہیں، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر تمسخر یا بدتمیزی سے پیش آنا ان کی قومی وحدت کو مجروح کر سکتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے معاشرتی پہلو سے ہمارے ہاں عادت ہے، فلاں مراسی ہے، فلاں جرح ہے، فلاں موچی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں خصوصیت کے ساتھ پنجاب کا معاشرہ بٹ چکا ہے اور بٹا رہتا ہے، اور نہایت غلط تصورات بعض زمینداروں کے تکبر کے ان کے اندر راہ پا جاتے ہیں، جس کے بہت بد اثرات دوسرے معاملات پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن موجودہ حالات میں پاکستان کے متعلق یہ آیت کریمہ ایک بہت رہنما آیت ہے۔ پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی، یہ تفریقیں جو ہیں یہ قومی فرق پر مبنی ہیں، اور آج جو اتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے پاکستان میں اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں ولی خان صاحب ان کے ساتھیوں نے پنجاب کی نفرت کی یہاں تک تعلیم دی کہ پنجاب کی طرف منہ کر کے رائفلوں کی گولیاں چلائیں، اور وہ بورڈ توڑ کے پھینک دیے جہاں پنجاب کی سرحد لکھا ہوا تھا، اور بھی ایسی حرکتیں کی جس سے ہر شریف آدمی جو خواہ وہ پٹھان ہو یا کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو
اس کو ندامت ہونی چاہیے کہ قومی اشتراک کی ایک کارروائی ہوئی ہے، اور قومی اشتراک کی یہ کارروائی کن لوگوں نے برداشت کی ہے؟ حکومت نے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اشتراک اب اتنا پھیل گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ تو اسلامی تعلیم کے نتیجے میں تو ملک جڑنے چاہیے، قومیں جڑنی چاہیے، ملکوں کے آپس کے تعلقات بھی بھائی چارے کے ہونے چاہیے۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جن میں نفرتیں عروج پا رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ اب سندھ میں کسی پنجابی حکمران کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پنجابی کہہ رہے ہوں گے اپنے دل میں، ابھی ان کو کھلم کھلا کہنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر تم بھی یہاں گھس کے دیکھ لینا۔ غزے کی ایسی لغو باتیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کریمہ کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے تو ان باتوں کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ عسیٰ یکونوا خیرا منہم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر غالب کر دیا کرتا ہے اور بہتر بنا دیا کرتا ہے، اور یہ عادت صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ ولا نساء من نساء، کیونکہ عورتیں اکثر دوسری عورتوں پر اپنی فضیلت جتانے کی خاطر ان کی کمزوریوں پر ہنستی ہیں، خواہ شکل کی کمزوری ہو یا لباس بھونڈا پہنا ہو یا اور کچھ باتیں ہوں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے مسکراتی ہیں یا ہنستی ہیں، یا باہر نکل کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہنسی کا شوق پورا کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وارننگ ہے کہ یاد رکھنا، جن عورتوں پر تم ہنس رہی ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جائے۔ اب اگر ایک شخص کا ناک بھونڈا ہے، موٹا اور بھدا ہے، تو وہ بہتر کیسے ہو جائے؟ آپریشن تو مراد نہیں ہے یہاں، مراد یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تمہارا چہرہ اس سے بھی زیادہ بھدا ہو جائے۔ اور یہ میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی ذات میں، بہت عورتیں جن کو اپنے اوپر کئی ایمان ہوا کرتے تھے، ایسے چہرے ان کے بگاڑ دیے گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے تمسخر کیے تھے یا کسی اور نتیجے میں، وہ یہی روتی ہیں کہ ہم تو مفت میں ماری گئیں، لیکن واللہ علیم، اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ ان سارے حادثات کے پیچھے کچھ ایسی خرابیاں ہوں جن سے ان آیات کی روشنی میں بچنا چاہیے تھا۔ دوسری، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو۔ عیب لگانا بھی ایک گندی عادت ہے۔ یہ اب دیکھ لیں، ساری باتیں بھائی چارے کے خلاف ہیں، اور جو عمومی فضا قرآن کریم نے بیان فرمائی تھی قوموں کے آپس میں ملنے، اس کے کتنی برعکس باتیں ہیں جو ایک ہی قوم کو کٹھن رہنے دیتی، کجا یہ کہ مختلف حکومتیں ہوں، مختلف مسلمان حکومتیں ہوں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا سلوک کر رہی ہوں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک تو الزام مت لگایا کرو جھوٹے، اور دوسرے نام بگاڑ کرنا پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق، بہت بری بات ہے کہ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جائے۔ بئس الاسم الفسوق و بعد الایمان میں
جو عربی ترکیب ہے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے مجھے کافی مشکل پیش آئی، اس لیے میں نے سر دست یہی اختیار کیا ہے، اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ تصحیح کے لیے مجھے متوجہ کر دے۔ بیسل اسم الفسوق و بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے۔ معنی تو اس کی یہی ہے، ایمان ہو اور پھر فسوق کا داغ لگ جائے، لیکن اگر ترکیب کو پیش نظر رکھ، عربی ترکیب اور الفاظ کی ترتیب کو پیش نظر رکھیں اور اس سے بہتر ترجمہ جو اس کے قریب تر ہے ہو سکتا ہو تو میں اسی کو اختیار کر لوں گا۔ اس لیے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی ان سب باتوں سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب یہ مضمون ایک اور پہلو سے بھی بیان ہوا ہے، یہ ساری وہ خرابیاں جن سے روکا جا رہا ہے، یہ تمام اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے منافی اور مسلمان ملکوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے منافی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ لوگ جو بات بات پر ظن سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، اور سارے ظن غلط بھی نہیں ہوا کرتے۔ اکثر انسان ظن کرتا ہے، اندازے لگاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ظن کرنے کی عادت نہ ڈال لیا کرو۔ کوشش یہ کرو جہاں تک ہو سکے کہ تحقیق کا مزاج پیدا کرو۔ اگر تم نے ظن پر چلنا شروع کیا اور اس میں بے احتیاطی کی تو اتنا یاد رکھ لو کہ بعض ظن گناہ ہوں گے، بعض مواقع ایسے آ جائیں گے جہاں ظن کرنا گناہ تھا اور تم لا علمی میں اس گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ولا تجسسوا، اور بہت تجسس سے نہ کام لو۔ یہ ظن اور تجسس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک انسان اپنے بھائیوں پر کوئی بدظنی کرتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہوں گے تو تجسس کا گناہ اس کی براہ راست پیداوار ہے۔ تجسس اس ظن کا بچہ ہے، حسن ظن کے نتیجے میں تجسس نہیں پیدا ہوتا، سوء ظن کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا تھا کہ بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، یہ اس کی تفسیر ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور وہ لوگ جن کو تجسس کر کے گند پھولنے کی عادت ہو یا گند تلاش کرنے کی عادت ہو، وہ اس کا مزہ اس طرح لیتے ہیں پھر کہ ایسے شخص کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہ نہ ہو تو پھر اس کی برائیاں بیان کر کر کے بہت مزے اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے امور انسانی نفسیات کے ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہیں جن کے نتیجے میں معاشرے بگڑا کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ میتًا فَکَرِہْتُمُوہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَکَرِہْتُمُوہ، پس ظاہر ہے کہ تم اس شخص چیز کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن مردہ بھائی کے گوشت کو غیبت سے کیا مشابہت ہے؟ غیبت کرنے والا چاہے اس کا روحانی تجسم ہے
اس کو جتنا چاہو نوچ کر کھاؤ، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو مردہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تم جو روحانی طور پر اس کا گوشت نوچ کے کھاتے ہو، اس میں داغ ڈالتے ہو، اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہو، ایسی صورت میں کہ وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا، تو بین ہی ویسی بات ہے جیسے مردہ بھائی جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کا گوشت کھاؤ۔ مردہ بھائی کہہ کے اس کی کراہت کو واضح کر دیا، اور جس کے خلاف غیبت کی جا رہی ہے اس کے متعلق متنبع کر دیا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم بھائی کے خلاف غیبت کر رہے ہو اور اس کے روحانی تجسم سے وہی سلوک کر رہے ہو، گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی تعلیم ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اگلی آیات میں جیسا کہ آپ دیکھ لیں گے، اس سوال کا حل کیا گیا ہے کہ خدا نے قوموں کو بانٹا کیوں، ہمیں قبائل بنائے کیوں؟ نہ یہ جھگڑا شروع ہوتا، نہ اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی، یہ تقسیم کی جاتی، نہ اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں، اے بنی نوع انسان، تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ہی چیز سے تو نہیں پیدا ہو سکتے تھے۔ تفریق تو یہاں ہے اور لازمی ہے، اس لیے لازم ہے کہ نہ مرد عورتوں پر تمسخر کریں نہ عورتیں مردوں پر، کیونکہ انسانی زندگی کی بقا کی خاطر یہ نظام لازم تھا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیے جاتے، تو تفریق تو وہیں پیدا ہو گئی، لیکن اس تفریق کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس تفریق کے نتیجے میں قرآن کریم کی روح سے آپس میں محبت پیدا ہونی چاہیے۔ تم نے تفریق کو نفرتوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے تو محبتوں کے ذریعے بنا کر تفریق فرمائی تھی۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو پیدا کرنا اور ساتھی بنانا اس لیے تھا کہ انسان رفق کے ساتھ ایک نرم گوشہ تیار اپنی بیوی میں، اپنی ساتھی میں پائے۔ تو محبت بڑھانے والا مسئلہ جو ساری دنیا کو علم ہے، عورتوں میں بنی نوع انسان کی دلچسپی، انسانوں کی دلچسپی، مردوں کی دلچسپی اس رفق کے نتیجے میں ہے جو جنس کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا پہلے تو یہ جواب دیا اس بات کا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں شعوب اور قبائل میں اس لیے تفریق کیا ہے، خاندانوں اور قبیلوں میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان حوالوں کے ساتھ، ورنہ سب کا ایک ہی قبیلہ ہوتا، ایک ہی خاندان ہوتا تو تعارف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب تعارف کراتے ہیں، یہ انگلستان کے رہنے والے ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو فوراً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا شخص ہے۔ اس تعارف کے نتیجے میں کیا کبھی کوئی نفرت پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب دل پہلے ہی ٹیڑھا ہے۔ قومی عصبیت کسی میں پہلے پائی جاتی ہے تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک نیوٹرل آدمی ہو، اس کو جب تعارف کرایا جائے تو اور بھی زیادہ پیار اور محبت سے ملے گا ایک نئے شخص سے جو کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اس کے بعد تان اس مرکزی نقطے پر ٹوٹتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ان سب باتوں میں جو تم ایک دوسرے پر اپنی فضیلت حاصل جتانے کی کوشش کرتے ہو، مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے اونچا بناؤ، اور مقابلتاً تم اپنے آپ کو زیادہ معزز بنا کر پیش کرو۔ یہ سارے جتنے بھی مسائل گزرے ہیں، مرکزی نقطہ یہی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک تو پھر معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور جو سب سے زیادہ متقی ہے اتنا ہی وہ زمین پہ بچنے والا ہوگا، اس کو دوسرے پر اپنی بڑائی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی پیارے انداز میں ان ساری آیات کا اتنا دلکش اور پرحکمت نتیجہ نکالا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے اختلافات، قوموں کا پیدا ہونا، قوموں کی تقسیم وغیرہ، ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ ان کے نتیجے میں تم معزز بن نہیں سکتے۔ معزز بننے کا شوق ہے تو اللہ کی نظر میں معزز بنو، اور اس کی نظر میں معزز وہی ہوگا جو سب سے زیادہ منکسر مزاج ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والا، اور اس کی رضا کی خاطر اس بنی نوع انسان سے عاجزانہ سلوک کرنے والا ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اب تم اپنے منہ سے جو مرضی باتیں کر لو، اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ مضمون پہلے مضمون سے متعلق ہے یا الگ مضمون ہے، یہ بتائیں۔ اکثر کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بالکل ایک تعلق والا مضمون ہے، مگر کبھی کبھی آپ کو بیدار کرنے کی خاطر تاکہ ذہن ایک رٹ میں پڑھ کے سو نہ جائیں، میں سوال کیا کرتا ہوں۔ اس سے ذرا تھوڑا سا انسان جاگ اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہلکی سی نیند آ رہی تھی تو میں نے کہا ذرا ان کو جگا دوں۔ بتائیں، آپ بتائیں۔ اس میں یہ بھی مضمون کا تعلق ہے بہرحال، کیا جو بادی نشین ہیں وہ منہ سے بات کہتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے وہ بات نہیں جو منہ سے کہتے ہیں۔ مگر اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھائی بھائی بنانا، ایک دوسرے پر فضیلت نہ کرنا، اپنے آپ کو اونچا نہ دکھانا، ان باتوں سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ پوچھا میں نے۔ قمر صاحب کو نظر سے لگتا ہے کہ ان کو علم ہو چکا ہے، آپ بتائیں قمر صاحب۔ کیونکہ ابھی ان ساری باتوں میں ان کی بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی یہ مومنوں کے علامات یا احکامات سمجھنا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ بادیہ نشین اگر اس دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کے دل پھٹے ہوئے نہ ہوتے، اور پہلی ساری جو مومن کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل پھٹے نہیں ہوتے، اور مومن بھائی ہو بھائی ہوتے ہیں۔ بادیہ نشینوں کا کردار جو پیش کیا جا رہا ہے یا پہلے وہ ظاہر ہو چکا ہے، ایک تو آپس میں قبائل میں ان معنوں میں بٹے ہوئے کہ ایک دوسرے سے دشمنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبائل کو ہم نے محبت پیدا کرنے کے لیے اور تعارف کے لیے بنایا تھا، نہ کہ دشمنی کی خاطر۔ تو بادیہ نشینوں کا دل اس بات پر گواہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر سچے مومن ہوتے تو اول وہ آپس میں نہ پھٹے ہوئے ہوتے، اور دوسرے وہ مسلمانوں کے معاملے میں منافقانہ خیالات نہ رکھتے۔
اس لیے ان کا صرف یہ حق تسلیم فرمایا گیا، قولوا اسلمنا۔ اسلمنا کا ایک معنی تو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، دوسرا ہے ہم نے فرما برداری اختیار کر لی۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اس آیت کا اطلاق ہو رہا ہے جب کہ عرب پر اسلام غالب آ چکا تھا، اور بادیہ نشینوں میں سے کثرت ایسی تھی جو منہ سے اقرار کر بیٹھے تھے۔ اسلام کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ آپس کے بھائیوں کی لڑائیاں نہیں تھیں جنہیں سارے مل کر اکٹھا ہو کر ٹھیک کرتے۔ وہ ان بادیہ نشینوں کے کچے ایمان کے نتیجے میں، جو منہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، اور اصل اسلام نہیں تھا بلکہ فرما برداری پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک غالب حکومت کے تابع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے روب کے نیچے جس کے بعد کسی بادیہ نشین کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں تھا، اس وقت اگر کوئی سر اٹھاتا تو سارے بادیہ نشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس پر حملہ کرتے، یعنی اس کو زمانے میں مددگار ہوتے۔ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی یہ دراصل فرما برداری پر مجبور ہو گئے تھے، مگر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ایک تو یہ واضح بات ہے، دوسری یہ کہ اسلمنا کا ایک معنی ہے ہم مسلمان ہو گئے۔ کسی کو مسلمان کہلانے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور ایک مسلمان کو کہا جا سکتا ہے کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ بس یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غیر احمدیوں کو مسیحیت پر ایمان نہیں لاتے، اسلام مسلمان کہلانے کے حق سے کبھی محروم نہیں کرتے، نہ یہ پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان کہلانے کے حق سے محروم کر دے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمان ہے، اور غیر مسلم کے لیے یہ محاورہ کبھی استعمال نہیں کرتے۔ کبھی کسی عیسائی، مشرک، یہودی کا تعارف کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صاحب غیر احمدی مسلمان ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے متعلق جو ان کا حق ہے کہلانے کا، ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے کہ انہوں نے اس لیے ہمیں غیر مسلم قرار دیا کہ ہم نے پہلے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ کہیں بھی ہم نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا، غیر مومن کہا ہے، اور قرآن یہی بیان فرما رہا ہے۔ وَقُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو حالانکہ ایمان نے تو تمہارے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا، داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ اور رسول کے اطاعت کا معنی میرے نزدیک وہ دنیاوی غلبے کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر تم اتنی فرما برداری ضرور کرو کہ کوئی ظاہری نافرمانی اللہ کے رسول کی نہ کرو، تو تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان میں خدا تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ جتنے سے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے گا، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم سے اتنی سی توقع کی جاتی ہے کہ جب آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جرات نہ کیا کرو۔ اندرونی طور پر اگر کچھ کمزوریاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ان کا
جتنا بھی نیک عمل کرو گے اس کی جزا بھی دے گا اور تمہاری کمزوریوں سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو ہوتے ہی وہ لوگ ہیں، انا مانے حصر کا مضمون پیدا کر دیا ہے، یقیناً مومن تو ہیں ہی وہی لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے وہ اپنے اموال اور انفس سے جہاد نہیں کیا کرتے، اور یہ جتنے بھی وادیہ نشین ہیں اس معاملے میں دور بھاگا کرتے تھے۔ فی سبیل اللہ، وہ اپنے اموال اور انفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کیونکہ جب شک اٹھ گیا تو پھر جہاد اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، خواہ کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ شک ہی نہیں اور مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کا تبھی نتیجہ ہے کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعووں میں، جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا کہ منہ سے ایمان لائے ہیں دل میں بھی ایمان لائے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یہ کیا مطلب بنا؟ تو کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، معاف کرنا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس مضمون کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ ہادی علی غور کیا ہے اس پر؟ ورنہ شمس صاحب نے کر لیا، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، بتائیں۔ ہاں ویسے ہی منہ کھل گیا تھا؟ اچھا اچھا، مجھے بتانے لگے تھے کہ آپ نے ہاتھ دلی کیا کہ میری طرف جو دیکھا ہے تو میں ہاتھ دلی نہیں ہوں۔ بہت اچھا، بتائیں جی۔ یہ جو کہتے تھے اپنے منہ سے کہ ہمارا دین خالص ہے اور سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سارا فرمان اس کے مخالف جا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دین خالص بالکل نہیں ہے، تمہارے دلوں میں شکوک ہیں، اور منہ سے جو کچھ کہتے ہو وہ دلوں میں نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہمارا دین سچا ہے، تو دوسرے لفظوں میں اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ہے ہمارا دین۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس کو سکھا رہے ہیں جو زمین و آسمان کے سب راز جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس سے دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اپنا دین سکھانے کی، تمہارا دین تم سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہاں بھی اسلام سے فرما برداری مراد ہو سکتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے اپنا احسان رکھا ہوا تھا کہ وہ گویا کہ وہ فرما بردار ہو گئے، حالانکہ اصل ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان حقیقت میں ہو گئے ہیں، اور اگر یہ کہتے تو
एहसान रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो सच्चे मुसलमान हुए होते तो उनको फ़ायदा होना था। झूठे मुसलमान हैं तो एहसान जताने का मौका ही कोई नहीं, बेमौका और बेदलील बात है। सच्चे मुसलमान हैं तो शुक्र करें अल्लाह ने उन पर एहसान किया है, तो किसी सूरत से भी उनकी कोई दलील नहीं बनती। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर अपना इस्लाम जिताते हैं, उसका एहसान जिताते हैं। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, कह दे कि मुझ पर अपना इस्लाम, अपने इस्लाम का एहसान न जिताया करो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह है जो जिसने तुमसे एहसान का सलूक किया है और करता है। अन हदाकुम लिल ईमान, कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हदायत की। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम एक सादिक कौम हो, सादिकीन हो या होते, तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। अब यहाँ भी देख लें, हर मज़मून के बाद जो आयत नतीजा निकालती है वो फ़ैसला को नतीजा बनता है। इस्लाम तभी हकीकी इस्लाम अगर ईमान हो। तो बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान है, ये नहीं फरमाया इस्लाम, बहस इस्लाम की चलाई थी शुरू में। फरमाया अल्लाह तुम पर एहसान फरमाता है सिर्फ़ इसलिए नहीं कि तुम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो जाओ, बल्कि अगर उस इस्लाम के नतीजे में ईमान नसीब हो जाए तो ये अल्लाह का एहसान है कि तुम्हें ईमान अता फरमा दिया। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इन कुंतुम सादिकीन से क्या मुराद है? अगर तुम सच्चे हो। मेरे नज़दीक इसका ताल्लुक़ पहले दावी से था और ईमान अता करना खुदा का इनके सच्चे होने से ताल्लुक़ रखता है। अगर वो ये कहने में सच्चे थे कि हम इस्लाम ले आए, तो उस सूरत में लाजिम था कि अल्लाह उन पर ईमान का एहसान भी करता। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो सच्चे नहीं हैं। ये कतई नतीजा उनकी पहचान का की सूरत में निकाला गया है। इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्द, यकीनन अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन के गैब को जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और जो तुम जो करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। आगे कितना पूरा हो गया? अच्छा, मैं तो अगले सूरह काफ की तैयारी शुरू कर दी थी, मगर बाज़ दफ़ा तफसीरी हिस्सा ज़्यादा चल पड़ता है, जो तर्जुमे से ज़ायद होती है, मगर वो मज़मून के तकाज़े के पीछे में पढ़ के तो समझा देना चाहता हूँ एक दफ़ा। जब एक दफ़ा पूरी तरह बात समझ आ जाए फिर सादा तर्जुमा भी काम आ जाया करता है। इंशाल्लाह जो सादा तर्जुमा काम आएगा, यानी छपेगा, उसे समझने के लिए ये तफसीरी मज़ामीन ज़रूरी हैं। फिर हर जगह हमें नोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? क्यों शम्स साहब मंजूर? मैं आप ही को देख रहा हूँ, आप ही का नाम दिया। ठीक है ना?